الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عقیدہ ختم نبوت پہ پارٹ 3 2 پارٹوں میں یہ چیز واضح کی گئی کہ صریح لفظ واضح لفظ میں کوئی دوسرا معنی نہیں مراد لیا جائے گا، نہ ایسی تعویل سنی جائے گی. اسے ظاہر سے غیر ظاہر کی طرف پھیرنا یہ قابل سماع نہیں ہوگا اور اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور ایسے شخص کو جو ایسا معنی لے اسے ہذیان کہا جائے گا. اب اعلیٰ حضرت ثانیاً وہ بالیقین ان الفاظ کو اپنے لیے مدح و فضل جانتا ہے. یعنی اب کہنا کہ میں رسول ہوں اور میں خبر دینے والا ہوں، تو جو عام معنی ہو رسول و خبر تو اس میں مدح تو نہیں سمجھی جاتی کہ یہاں میری تعریف ہے. یہ تو سب کے لیے عام ہوگا، یعنی ہر بندہ بھیجا ہوا، ہر بندہ بھیجنے والا، بھیجا ہوا، ہر خبر دینے والا. اس میں تو بندے کیا، اس کے علاوہ جانور بھی آ جائیں گے جو خبر دیتے ہیں ساری. تو اس میں کون سی مدح ہوگی، کون سی فضیلت ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بالیقین ان الفاظ کو اپنے لیے یہ سمجھے کہ مرزا کانا غلام احمد قادیانی کہ ان الفاظ کو اپنے لیے مدح و فضل جانتا ہے، نہ کہ ایک ایسی بات کہ آپ نے شعر لکھ کر سمجھایا. دندان تو جملہ در دہانند، چشمان تو زیر زیر ابرو اندت. تو آپ فرماتے ہیں تیرے تمام دانت منہ میں ہیں، یعنی دندان تو تیرے دانت جملہ سارے تیرے جملہ دانت منہ میں ہیں. چشمان تو تیری آنکھ زیر ابرو تیری آنکھ ابرو کے نیچے ہے. اب یہ جملہ اعلیٰ لکھ کے مطلب کوئی عاقل بلکہ نیم پاگل، کوئی عاقل یا آدھا پاگل بھی ایسی بات کو جو ہر انسان، ہر بھنگی، چمار، بلکہ ہر جانور، بلکہ ہر کافر مرتد میں موجود ہو. یعنی کیا یہ سب میں موجود نہیں ہے کہ سب کے منہ کے اندر دانت ہوتے ہیں اور تیری آنکھ تیرے ابرو کے نیچے ہے؟ تو آنکھ ابرو کے نیچے کہ اوپر ہے؟ ابرو کے نیچے ہے. یہ تو سب میں ہے. تو اعلیٰ اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو ہر کافر مرتد میں موجود ہے، اور اسے محلے مدح میں ذکر نہ کرے گا. کون بیوقوف ہوگا کہ جہاں اپنی تعریف کر رہا ہو اس میں کہیں کہ میرے ابرو کے نیچے آنکھیں ہیں. کو تیری ہیں تو گدھے کی کہاں ہیں؟ کانیں تیری ہیں تو گدھے کی بھی ہیں. یہ تو نیچے ہیں آنکھیں تو فلاں کی بھی ہیں، فلاں کی بھی ہیں. تو یہ مدح میں اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا. تو جو مدح میں ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے خاص چیز کا ذکر کرتا ہے جو دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے. یہ امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن سمجھانا چاہتے ہیں. آپ باتیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے کہ آنکھوں کے نیچے، ابرو کے نیچے آنکھیں، منہ میں دانت، یہ تو سب میں موجود ہیں. تو محلے میں مدح میں نہ آدھا پاگل بھی ذکر نہیں کرے گا. پورا عاقل تو عاقل ہے، آدھا پاگل بھی اس کو ذکر نہیں کرے گا. نہ اس میں اپنے لیے فضل و شرف جانے گا کہ یہ جانے کہ میری یہ فضیلت ہے، یہ میرا شرف ہے کہ میری ابرو کے نیچے آنکھیں ہیں. بلا کہیں براہین غلامیہ بھی یہ لکھا ہے. براہین غلامیہ یہ مرزا قادیانی کی براہین احمدیہ جسے اعلیٰ سے کہتے ہیں براہین غلامیہ، یہ غلام کی یہ براہین ہے، شیطان کے غلام کی. براہین غلامیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے مرزا کی ناک میں 2 نتنے رکھے. یہ لکھا ہے کہ جس نے مرزا کی ناک میں 2 نتنے رکھے، مرزا کے کان میں 2 گونگے بنائے. یا خدا نے براہین احمدیہ میں لکھا ہے، جسے براہین غلامیہ کہہ رہے ہیں، لکھا ہے کہ اس عاجز کی ناک ہونٹوں سے اوپر اور بھوؤں کے نیچے ہے. عاجز کی ناک ہونٹوں سے اوپر اور بھوؤں کے نیچے ہے. کیا ایسی بات لکھنے والا پورا مجنون پکا پاگل نہ کہلایا جائے گا؟ یہ تو سب میں ہے. یا اللہ سمجھا رہی ہیں کہ اس غلامیہ کی جو براہین ہے اس میں کیا یہ چیزیں لکھی ہیں؟ تو کہ خدا نے یہ لکھی ہیں تو کوئی لکھنے والا کہنے والا پکا پاگل ہوگا. یہ تو سب میں ہے. یا کون سی شان ہے، کون سی فضیلت ہے کہ مدح میں اس کو ذکر کیا جائے گا؟ اور شک نہیں کہ وہ معنی لغوی، یعنی یہ بات پیچھے آپ نے سمجھا دی کہ جو اس نے اپنے لیے رسول کہا ہے تو اس نے یہ بات کی ہے تو عام معنی نہیں لیا، کیونکہ وہ تو مدح میں ذکر کر رہا ہے، وہ اپنی شان میں ذکر کر رہا ہے.
تو جب شان میں مدح میں اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے جب کوئی ایسی بات کی جائے گی تو وہ اپنے لیے اسے خاص سمجھ کے بیان کرے گا. تو جو ایک سب میں عام ہوگی تو وہ اعلیٰ حضرت نیم پاگل بھی ہو تو وہ ایسا نہیں کرتا. تو اس لیے آپ نے سمجھایا کہ کیا اس کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابرو کے نیچے اور دانتوں کے ہونٹوں کے اوپر ناک ہے تو ناک ادھر ہی ہے. دیکھو یہ شان ہے. یعنی اعلیٰ سمجھا رہے ہیں سمجھو کہ یہ بڑا بدبخت ہے. اور میں شک نہیں کہ وہ معنی لغوی یعنی کسی چیز کی خبر رکھنا، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی سے معنی خبر رکھنے والا، خبر دینے والا، یا کسی چیز کی خبر رکھنا یا دینا یا بھیجا ہوا ہونا، یعنی رسول بھیجا ہوا ہونا، ان مثالوں میں بھی زیادہ عام ہیں. ان مثالوں میں سے بھی زیادہ عام ہیں. وہ جانوروں کے ناک کان بوئیں اصلا نہیں ہوتی، لہذا اس میں تو تھوڑی سی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں ابرو آنکھیں نہیں ہوتی، اس میں وہ ممتاز ہو جائے گا اور ان جانوروں سے یہ جو ہے نا اپنی مدح میں لکھ سکتا ہے کہ ان جانوروں میں خاص ہوں، ان جانوروں میں ممتاز ہوں. مگر خدا کے بھیجے ہوئے بھی ہیں، لیکن وہ بھیجے ہوئے تو خدا کے ہیں نا. تو رسول کا تو جو یہ معنی کرتا ہے وہ تو ان پہ بھی آ جائے گا، جبکہ ابرو بوئیں کا نہیں آئے گا. اس کا مطلب ابرو بوئیں یہ کسی مقام پہ جا کے خاص ہو جاتی ہیں، زیادہ عام نہیں ہوتی. لیکن رسول کا لفظ جس معنی میں یہ لے رہا ہے وہ تو اس سے بھی عام ہے، وہ زیادہ عام ہے. یہ تو ان پہ بھی بولا جائے گا کہ یہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے. اللہ نے انہیں عدم سے وجود عطا فرمایا ہے اور پھر نر کی پیٹھ سے، مادہ کی پیٹھ سے دنیا کے میدان میں بھیجا. اب نر کی پیٹھ میں آیا، پھر مادہ کی پیٹھ سے دنیا میں بھیجا. اب ادھر نر کی پیٹھ ہے اس میں آیا، پھر اس سے جو ہے وہ مادہ کی پیٹھ میں دنیا میں بھیجا. تو اب بھیجا کا لفظ تو اتنا عام ہوا کہ یہ ہر ایک پہ صادق آتا ہے، جبکہ بوؤں برو کا کسی وقت پہ خاص بھی ہو جاتا ہے. اب یہ اپنے لیے استعمال کرے ہو کہ عام معنی لے رہا ہوں، تو عام معنی آپ سمجھتے ہیں کہ عام معنی پھر سارے ہی ہیں. پھر تو بچھو بھی آ جائے گا، پھر تو خنزیر بھی آ جائے گا، پھر ٹریڈیاں بھی آ جائیں گی، پھر جمادات بھی آ جائیں گے. یہ جن چیزوں کو اللہ نے بھیجا ہے وہ اس میں آ جائیں گی. تو یہ تو بڑا عام ہے. تو کوئی بھی اتنا سمجھتے ہیں کہ آدھا پاگل بھی ہو نا تو وہ بھی اپنی شان بیان کرتے ہوئے ایسے نہیں لکھتا. جو لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خاص معنی لیا ہے اور وہ لیا جس سے اس کی شان واضح ہو. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس مردک یعنی ذلیل خبیث نے بچھو کو رسول بمانا لغوی لیا، بچھو کو رسول بمانا لغوی لیا ہے، یعنی لغوی معنی لیا کہ اللہ کے رسول، یعنی مراد لے رہا ہے کہ اس سے مراد بچھو کا یہ تعبیر اس کی نہیں چلے گی اور ایسا شخص اسلام سے خارج ہوگا. واللہ تعالیٰ علم بالصواب.